الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ المرسلین وما بعد حیات الصحابہ والیوم 3 پیج نمبر 426 کے اوپر باب ہے ربانی علماء اور برے علماء۔ حضرت سفیان بن عینہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کا یہ ارشاد پہنچا کہ اگر حاملین علم کو اس کے حق کے ساتھ لیتے اور اس کے مناسب جو آداب ہیں انہیں اختیار کرتے تو اللہ اس کے فرشتے اور نیک لوگ ان سے محبت کرتے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی ہیبت ہوتی، لیکن انہوں نے علم کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ مقبوض بن گئے اور لوگوں کی نگاہ میں بے حیثیت ہو گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں ایک زبردست فتنہ اٹھے گا جس میں کم عمر تو بڑھ جائے گا الحمدللہ جس میں کم عمر تو بڑھ جائے گا اور زیادہ عمر والا بوڑھا ہو جائے گا اور نئے طریقے ایجاد کر کے اختیار کر لیے جائیں گے، اور اگر کسی دن انہیں بدلنے اور صحیح اور مسنون طریقے لانے کی کوشش کی جائے گی تو لوگ کہنے لگیں گے یہ تو بالکل اجنبی اور اوپرا طریقہ ہے۔ اس پر لوگوں نے پوچھا ایسا فتنہ کب ہوگا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تمہارے امین لوگ کم ہو جائیں گے اور تمہارے عمرہ و حکام زیادہ ہو جائیں گے اور تمہارے دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے اور تمہارے قرآن پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور دین کے غیر یعنی دنیا کے لیے دینی علم حاصل کیا جائے گا اور آخرت والے علم سے طلب کی جائے گی، آخرت والے علم سے دنیا طلب کی جائے گی، یعنی دنیا مانگی جائے گی اس علم سے جس سے آخرت اللہ تعالیٰ نے طلب کرنے کی وہ کی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نئے طریقے گھڑے جائیں گے جس پر لوگ چلنے لگیں گے، اور جب اس میں کچھ تبدیلیاں کی جانے لگیں گی تو وہ کہیں گے ہمارا معروف طریقہ بدلا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ تمہارے دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے اور تمہارے عمرہ اور حکاموں کے خزانے بھرنے لگیں گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات اچھی طرح جان لو کہ یہ احادیث جن میں اصل یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے، اگر انہیں کوئی دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے سیکھے گا تو وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رحمہ اللہ علیہ جو کہ تورات کے بڑے عالم تھے سے پوچھا جب علماء علم کو یاد کر لیں گے اور اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر کون سی چیز ان کے دلوں سے علم کو لے جائے گی؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ جب علماء علم حاصل کر لیں گے تو کون سی چیز ان کے دل سے علم کو نکال کے لے جائے گی؟ حضرت کعب نے کہا دو چیزیں، ایک دنیا کی اور دوسرا لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں لے کے جانا۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کا ذکر کیا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گی، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اے علی یہ فتنے کب ظاہر ہوں گے جبکہ غیر دین یعنی دنیا کے لیے دینی علم حاصل؟ انہوں نے فرمایا کہ جب غیر دین یعنی دنیا کے لیے دینی علم حاصل کیا جائے اور عمل کے لیے غیر یعنی عزت اور مال کے لیے علم سیکھا جائے اور آخرت کے علم سے دنیا طلب کی جائے۔ بہت سخت باتیں ہیں ان روایات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منقول ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے ان فتنوں کا ذکر کیا جو آخری زمانے میں ہوں گے، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا اے علی یہ فتنے کب ہوں گے؟ فرمایا جب غیر دین یعنی دنیا کے لیے دینی علم حاصل کیا جائے اور عمل کے لیے غیر یعنی عزت اور مال کے لیے علم سیکھا جائے، یعنی عمل کے لیے غیر یعنی عزت مال اور مال کے لیے علم سیکھا جائے، یعنی علم سیکھا جائے گا عزت حاصل کرنے کے لیے اور مال کمانے کے لیے، اور آخرت کے علم سے دنیا طلب کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والا علم تو آخرت کے لیے ہے، اس سے لوگ دنیا طلب کرنے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تمہارے بارے میں دو آدمیوں سے ڈرتا ہوں، ایک وہ آدمی جو قرآن کی غلط تفسیر کرے گا۔ آج جو قرآن کی تفسیریں ہمارے ہاں لوگ ہو رہی ہیں اپنی تفصیل بالرائے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے قرآن کے اوپر وہ بات کرنا جو نہ اللہ کے رسول نے بتائی، نہ صحابہ نے بتائی، نہ تابعین نے کوئی بتائی، بلکہ اپنی طرف سے اس کو رائے دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تمہارے بارے میں دو آدمیوں سے ڈرتا ہوں، ایک وہ آدمی جو قرآن کی غلط تفسیر کرے گا، دوسرا وہ آدمی جو ملک کے بارے میں اپنے بھائی سے اپنے بھائی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، یعنی ملکیت جس کو آپ کرتے ہیں، ملک نہیں ملکیت۔
हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बसरा का वफ़द हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया, इनमें अहनफ बिन कैस भी थे, और सबको तो हज़रत उमर ने जाने दिया, लेकिन अहनफ बिन कैस को रोक लिया और इन्हें 1 साल तक रोके रखा। इसके बाद फरमाया, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें क्यों रोका था? मैंने इस वजह से रोका था कि हमें हुजूर ने हर उस मुनाफिक से डराया था जो आलिमाना ज़बान रखने वाला हो, और मुझे डर हुआ कि शायद तुम भी इनमें हो, लेकिन मैंने 1 साल में तुमको परख के देख लिया, इंशाअल्लाह तुम उनमें से नहीं हो। असल में ये वाक़या हुआ ये था कि अहनफ बिन कैस जो थे, वो ताबईन के ज़माने में मशहूर होने लगे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि ये वफ़्द में आ रहे हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको रोक लिया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि ये ज़बान अल्लाह ने इनको बहुत ज़बरदस्त ज़बान दी थी और बात बहुत अच्छे तरीके से करते थे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये अंदेशा हुआ कहीं ये अपने इल्म कोई गलत बात जो है वो लोगों तक आके ना पहुँचा दें। इसलिए उनको परखने के लिए 1 साल तक अपने पास रखा, और जब 1 साल तक परख लिया, खूब सोच लिया, उसके बाद कहा कि तुम इंशाअल्लाह मुनाफ़िकों में से तुम नहीं हो। हज़रत उस्मान नहदी कहते हैं, मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को मिंबर पर फरमाते सुना कि उस मुनाफ़िक से बचो जो आलिम हो। लोगों ने पूछा, मुनाफ़िक कैसे आलिम हो सकता है? फरमाया, हक़ तो बात कहेगा, लेकिन अमल मुनकरात पर हो करेगा, यानी अपने अमल में लेकिन अमल मुनकरात पर करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम ये बात कहा करते थे कि उस उम्मत को वो मुनाफ़िक हलाक करेगा जो ज़बान का आलिम होगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम ये बात कहा करते थे कि इस उम्मत को वो मुनाफ़िक हलाक करेगा जो ज़बान का आलिम होगा। हज़रत उस्मान नहदी कहते हैं, मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को मिंबर पे ये फरमाते सुना कि इस उम्मत पर सबसे ज़्यादा डर उस मुनाफ़िक से है जो आलिम हो। लोगों ने पूछा, है अमीरुल मोमिनीन, मुनाफ़िक कैसे आलिम हो सकता है? फरमाया, वो ज़बान का तो आलिम होगा, लेकिन दिल और अमल का जाहिल होगा। या हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, ऐसी जगहों से बचो जहाँ खड़े होने से इंसान फ़ितनों में मुब्तला हो। किसी ने पूछा, है अबू अब्दुल्लाह, फ़ितनों की ये जगहें कौन सी हैं? फरमाया, उमरा और हुक्काम के दरवाज़े। आदमी किसी हाकिम या गवर्नर के पास जाता है और गलत बात में इसकी तस्दीक करता है और इसकी तारीफ़ में ऐसी खूबियाँ ज़िक्र करता है जो इसमें नहीं। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, जैसे ऊँटों के बैठने की जगह में ऊँट होते हैं, ऐसे ही सलातीन के दरवाज़ों पर फ़ितने होते हैं। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम इन सलातीन से जितनी दुनिया हासिल करोगे, वो सलातीन तुम्हारे दीन में उतनी कमी कर देंगे और इससे दुगनी कमी कर देंगे, या उससे दुगनी, यानी पहले या तो उतने इल्म कमी कर देंगे या उससे ज़्यादा कमी कर देंगे। इल्म का चला जाना और इसे भूल जाना, ये नया बाब है। हज़रत औफ बिन मालिक अशजी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, उस वक़्त मुझे वो वक़्त बताया गया है जिसमें इल्म उठा लिया जाएगा। इब्न लुबैद रज़ी अल्लाह अन्हु नामी अंसारी साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब इल्म किताबों में लिख दिया जाए और दिल इसे समझ ले और महफूज कर ले, तो इल्म कैसे उठाया जाएगा? हुजूर ने फरमाया, मैं तो मदीने वालों में से सबसे ज़्यादा तुम्हें समझदार आदमी समझता था। फिर हुजूर ने इस बात का जिक्र किया कि यहूद व नसारा के पास अल्लाह की किताब है, लेकिन फिर भी वो गुमराह हुए। रावी कहते हैं मेरी रावी कहते हैं, फिर मेरी हज़रत शदाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई, तो मैंने हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु वाली हदीस उन्हें सुनाई। हज़रत शद्दाद ने फरमाया, हज़रत औफ ने ठीक कहा, मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊँ जो इल्म में सबसे पहले उठा ली जाएगी? फरमाया, ज़रूर बताइए। मैंने कहा, ज़रूर बताइए। फरमाया, खुशू, यानी इखलास नियत, यहाँ तक कि तुम खुशू वाला कोई नज़र ना आएगा। इब्न अल-बर की रिवायत में है, एक अंसारी साहबी ने अर्ज़ किया जिन्हें ज़ियाद बिन लुबैद कहा जाता था, या रसूल अल्लाह, इल्म हमसे उठा लिया जाएगा जबकि हम में अल्लाह की किताब होगी और हम अपने बेटों और औरतों को सिखाएंगे। एक रिवायत में यह है कि हज़रत शद्दाद ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि इल्म उठाए जाने की क्या सूरत होगी? मैंने कहा, मैं तो नहीं जानता। फरमाया, इल्म के बर्तन यानी उलमा उठ जाएंगे। और क्या तुम नहीं जानते हो कि इल्म की कौन सी सिफत उठा ली जाएगी? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। फरमाया, खुशू वाला, यानी खुशू वाला इल्म उठा लिया जाएगा जिसकी नीयत साफ होगी और जो नजर नहीं आता हमें दरअसल। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत में हुजूर ने फरमाया, तौरात और इंजील यहूद नसारा के पास थी, लेकिन उनका किस काम आ रही है? यानी उनके पास तौरात और इंजील थी, लेकिन वो किस काम आ रही है? हजरत वहशी रजी अल्लाह अन्हु ने इसकी रिवायत में है कि वो यहूद और नसारा तो तौरात और इंजील की तरफ बिल्कुल तवज्जा नहीं करते हैं।
حضرت ابن لبید کی روایت میں ہے کہ ان یہود و نصارہ کو تو توریت اور انجیل سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ اسلام کیسے کم ہوگا؟ تم جانتے ہو، ابن مسعود کہتے ہیں اے لوگوں تم جانتے ہو اسلام کیسے کم ہوگا؟ لوگوں نے کہا جیسے کپڑے کا رنگ اور جانور کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور زیادہ چھپائے اور دبائے رکھنے سے درہم کم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام کے کم ہونے کی بھی یہی صورت ہوگی، لیکن اس کے کم ہونے کی اس سے زیادہ وجہ بڑی علماء کا انتقال کرنا اور دنیا سے چلا جانا ہے، یعنی صحیح علماء جو دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک تھا، جب ان کی قبر میں دفن کیا گیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگوں، جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ علم کیسے چلا جائے گا تو یہ علم اس طرح جائے گا کہ اللہ کی قسم اس طرح جائے گا، یہ علم اس طرح جائے گا، یعنی صحابہ جو حضرت زید بن ثابت قبر میں جس طرح جا رہے ہیں یہ علم اس طرح سے جائے گا۔ اور آج بہت زیادہ علم چلا گیا، یعنی زید بن ثابت بڑے علماء میں سے تھے، آج وہ علم چلا گیا۔ حضرت عمار بن ابی عمار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ہم جھوپڑی کے سائے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا اس طرح علم چلا جاتا ہے، آج بہت زیادہ علم دفن ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا زید بن ثابت کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یوں علم چلا جاتا ہے، ایک آدمی ایک چیز کو جانتا ہے اور اس چیز کو اور نہیں جانتا، جب یہ آدمی مر جاتا ہے تو جو علم اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جانتے ہو علم کیسے جاتا ہے؟ اس کے جانے کی یہ صورت ہے کہ علماء زمین میں چلے جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم سیکھ کر بھول جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی علم سیکھ کر بھول جاتا ہے، اس کی وجہ گناہوں میں مبتلا ہونا ہے، یعنی گناہوں کے مبتلا ہونے سے انسان علم سیکھ کر بھول جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا علم کی آفت اسے بھول جانا ہے، یعنی علم کی آفت کہ انسان جانتا ہو اور اسے بھول جائے، ایسے علم کا دوسرے تک پہنچانا جس پر خود نہ عمل کر رہا ہو، اور نفع دینے والے علم کو و نفع نہ دینے والے علم سے پناہ مانگنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں یہ علم دیا گیا اور اب ہم یہ علم تم تک پہنچا رہے ہیں اگرچہ ہم اس پر خود عمل نہ کر رہے ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے یہ دعا فرمائی اے اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، حاکم کی دعا ہے اور صحیح حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور شرط مسلم کی شرط پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی اے اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسے علم سے جس کا فائدہ نہ ہو، ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من اربع من العلم لا ينفع وقلب لا یخشع ونفس لا تشتبع ودعاء لا يسمع، کہ اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس علم سے جو نفع نہ دے سکے، اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، وہ نفس جو سیر نہ ہو سکے، یعنی انسان کی نفس کی خواہشات جو بھری نہ سکیں، اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ پورا باب ختم ہو گیا اللہ کے فضل سے، یہ علم کے ساتھ جو تھا اور علم کی مناسبت سے یہ پورا باب تھا۔ اب علم کے بعد جو ذکر ہے، اب دیکھیں یہ عجیب بات ہے کہ پہلے باب پورا کا پورا ہم نے جو پڑھا تقریباً یہ باب تھا آلموسٹ علم سے شروع ہوا ہے، یہ علم 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 حاصل کرنا، علم کے لیے سفر کرنا، یہ سارا علم تھا۔ اب اس کے بعد کیونکہ علم و ذکر علم و ذکر علم و ذکر، تو اب یہ باب لے کے آئے ہیں ذکر کا۔ یہ عجیب دیکھیں علماء کی، اہل علم کی عجیب وہ ہوتا ہے کہ اب پہلے جب علم کا باب سنایا، پہلے علم کے فضائل سنائے، انسان کی علمی مجالس میں بتایا، اور جہاد اور علم کے بارے میں بتایا، علم سے دین سیکھنا سکھایا، صحابہ نے کس طرح علم سیکھا، یہ سارے باب چل رہے تھے۔ اس کے بعد آپس میں کس طرح سے کیا چیز پوچھنا چاہیے، کیا چیز نہیں پوچھنا چاہیے، یہ باب آیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قراء کو نصیحتیں آئیں، اینڈ میں آخری میں جب باب ختم کرنے لگے تو تنبیہ والی حدیثیں لے کے آئے۔ ساری کی ساری احادیثیں ابھی جو ہم نے پچھلی کل اور آج پڑھی، وہ ساری کی ساری وہ تھی جس میں علم کے اوپر خرابی کا ذکر کیا کہ علماء کہاں خراب ہو جائیں گے،
کہاں پر کس سے علم سے بچنا چاہیے، اور آخری میں اس کے اوپر جو لاسٹ حدیث لے کے آئے ہیں وہ صحیح حدیث لائے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس پہ باب ختم کیا، جس میں 4 دعائیں مانگی۔ اے اللہ اس علم کا فائدہ نہیں جس سے نفع نہ ہو، دوسرا اس دل کو بچا جو جس میں خشوع نہ ہو، اس نفس کو سے یا اللہ بچا جس میں جو نفس جو سیر نہ ہو سکے، یعنی جو اپنی خواہشات سے پوری نہ کر سکے اپنے آپ کو، اور اس دعا سے بچا دو جو سنی نہ جا سکے۔ تو اس باب پر کیونکہ علم کو ختم کر رہے تھے، اس لیے اس باب کے اوپر یہ دعا آخری میں لے کے آئے۔ یہ ہے محدثین کے علم کا انداز، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میں اور آپ جیسا شخص کوئی بھی مطلب جو خیر میں پاس تو ہم پاس تو علم نہیں، لیکن جب وہ ایک حدیث کو دیکھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یہ ایسی حدیث ایک اس کا پوری ایک سائنس ہے کہ کس طرح سے علماء حدیث کو ارینج کرتے ہیں، کس طرح سے لکھتے ہیں، کیسے باب ختم کرتے ہیں۔ اسی طرح بخاری بھی پوری فقہی انداز سے لکھی گئی ہے، کس طرح سے اس حدیث کو لے کے آنا ہے، آخری میں کون سی حدیث کو لانا ہے، پہلی کیسی حدیث کو لے کے آئے، کیسے باب کس کو لے کے آئے۔ یہ ایک عجیب علم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالی ہمیں غلط علم سے بچائے اور اس ایسے علم سے بچائے جس سے نفع حاصل نہ ہو سکے، اس نفس سے بچائے جو خواہشات نفسانی میں لگی ہو، سیر نہ ہو سکے، اور اللہ تعالی اس دل سے بچائے جو کہ جس میں خشوع نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس دعا سے بچائے جو نہ پوری جا ہو سکے نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاص قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بزرگوں کی آگے آنے والی نسلوں کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں جو علم ہم جو چھوٹی موٹی تعلیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر و خیر الجزاء۔